اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ٹیک فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیہی مرغبانی گائیڈ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے اپنے تمام آنے والے عنوان کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ہمارا پہلا عنوان تھا پیش لفظ، اسی طرح روز ایک نیا عنوان اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو اس حساب سے دوسرے نمبر پہ آنے والا عنوان تھا دیہی مرغبانی کا تعارف و افادیت۔ مرغبانی سے مراد ان تمام پرندوں کی دیکھ بھال ہے جنہیں انسان اپنی غذائی یا دیگر ضروریات کے لیے پالتا ہے، مثلاً بطخ، مرغی، کبوتر، مور اور تیتر وغیرہ۔ پاکستان نے گزشتہ 50 سالوں میں مرغبانی کی صنعت میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ ٹیکسٹائل کے بعد یہ دوسری بڑی انڈسٹری کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرغیوں سے حاصل شدہ انڈے اور گوشت عوام الناس کو حیوانی لحمیات کی فراہمی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، جو انسانی صحت کی بحالی اور قیام میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرغبانی سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کسان خوشحال ہوتا ہے، اس کے رہنے سہنے اور دیگر طرز زندگی میں بہتری آتی ہے۔ تمام بڑے بڑے شہروں قصبوں کے نزدیک بے شمار مرغی خانے، ہیچریاں اور مرغیوں کی خوراک تیار کرنے کے کارخانے اور مرغبانی سے متعلق سامان تیار کرنے والے ادارے قائم ہونے سے نہ صرف دیہی ترقی میں مدد ملی ہے بلکہ لوگوں کی شہروں کی طرف نقل مکانی کی رفتار بھی سست ہوئی ہے۔ مرغبانی سے گوشت یا انڈوں کی آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کا انحصار براہ راست فارم پر رکھے گئے پرندوں کی تعداد پر ہوتا ہے، یعنی اگر فارم پر پرندوں کی تعداد اور معیار بڑھا دیا جائے تو براہ راست آمدنی میں بھی اسی نسبت سے اضافہ متوقع ہوتا ہے۔ پاکستان میں دیہی مرغبانی نے گھریلو پیمانے پر بہت مثبت کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر پہاڑی اور بارانی علاقوں میں مرغیاں پال کر لوگ نہ صرف اپنی غذائی معیار بہتر بناتے ہیں بلکہ انڈوں اور گوشت کی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے بعد فالتو انڈوں اور مرغیوں کو بیچ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج سے 20-25 سال قبل مرغیوں کی بیماریوں کی وجہ سے اس قدر اموات ہوتی تھی کہ دیہاتوں کے دیہات مرغیوں سے خالی ہو جاتے تھے، لیکن اب سائنسی علوم و ایجادات کی بدولت بیماریوں پر قابو پانے کے نت نئے طریقوں اور خوراک و دیکھ بھال کے جدید اصولوں کی وجہ سے نہ صرف گھریلو سطح پر مرغیاں پال کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بلکہ نجی شعبہ میں بھی اتنے بڑے بڑے فارم قائم ہوئے ہیں کہ بجا طور پولٹری فارمنگ سے تجارتی بنیادوں پر نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پولٹری انڈسٹری کو مستقبل میں ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں دیہاتوں میں پائی جانے والی دیسی مرغیوں کی کارکردگی میں اضافے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ مرغیاں صدیوں سے دیہی علاقوں میں پالی جا رہی ہیں اور یوں ان میں ہمارے ملکی موسمی حالات کے مطابق زندہ رہنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان مرغیوں کی کارکردگی کو متوازن خوراک دیکھ بھال کے جدید طریقوں اور بیماریوں کے انسداد کے منظم پروگرام کے ذریعے بڑھایا جائے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں پولٹری پروڈکشن کے محکموں کو اس ضمن میں ٹھوس منصوبہ بندی کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈوں اور مرغی کے گوشت کی ملکی پیداوار اور ملکی آبادی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ فارمی مرغیوں اور دیسی مرغیوں سے بالترتیب 4 درجن اور 2 درجن انڈے فی کا سالانہ میسر آتے ہیں، یعنی پاکستان میں انڈوں کی فی کا سالانہ کھپت 6 درجن انڈے جبکہ ایک عام پاکستانی کو سالانہ 2.8 کلو گرام فی کا مرغی کا گوشت کھانے کو میسر ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں وہ مرغیاں جو دیہاتوں میں گھریلو سطح پر پالی جا رہی ہیں، دیسی مرغیاں، وہ ہمارے عوام کے لیے گوشت اور انڈے فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ آج بھی مرغیوں سے حاصل کردہ کل گوشت اور انڈوں کا تقریباً 20 سے 30% حصہ ان دیسی مرغیوں سے حاصل ہو رہا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے دیہی علاقوں میں کسانوں بالخصوص گھریلو خواتین اور لڑکیوں کو مرغبانی کے جدید طریقوں سے روشناس کرانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ گھریلو مرغیوں کو ویکسین کر کے انہیں متعدی امراض سے محفوظ رکھ سکیں۔ انہیں مرغیوں کی خوراک، پرورش و نگہداشت کے جدید اصولوں کی تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ خواتین اس طرح کے پروگرام بہت کامیابی کے ساتھ چلانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے جہاں اس عمل کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر ریڈیو، ٹی وی، فلم اور کتب و رسائل کو استعمال کیا جائے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ پولٹری سائنس کی گریجویٹ لڑکیوں کو دیہی خواتین کی ٹریننگ کا فریضہ سونپا جائے اور دیہاتوں میں لڑکیوں کے ہائی مڈل سکول میں اس مقصد کے لیے خصوصی تربیتی منصوبے بنائے جائیں۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک خوش آئندہ مستقبل ہمارے سائنسدانوں اور اہل ثروت کا منتظر ہے۔ دیسی مرغیاں انڈوں اور گوشت کی اس کمی کو پورا کرنے کی بدرجہ تم صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان مرغیوں کو غیر ملکی مرغیوں کی نسل
پر فوقیت یوں حاصل ہے کہ مرغیاں ہمارے محسوس دیہی ماحول میں رہ کر کھیتوں گندگی کے ڈھیروں سے دانہ دنکا چگ کر اور کیڑے مکوڑے کھا کر نہ صرف زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ ایک اچھی خاصی پیداوار بھی دیتی ہیں۔ نیز یہ مرغیاں موسم کے شدید اثرات کو بھی نہ صرف برداشت کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ بیماریوں کے خلاف بھی محسوس قوت مدافعت رکھتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ دیسی مرغیوں کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبے بنائے جائیں اور نسل کشی کے مختلف طریقوں کے ذریعے ان اوصاف از قسم انڈوں کی پیداوار، گوشت کی پیداوار اور خوراک کو بہترین طریقے پر استعمال کرنے کی اہلیت کو ترقی دینے کے لیے ایک جامع پروگرام بنایا جائے۔ نیز فوری طور پر انڈوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے نسل کشی کے طریقے، کراس بریڈنگ کے ذریعے تحصیل ضلع کی بنیاد پر جامع منصوبہ بندی کر کے ان علاقوں میں اعلیٰ خصوصیات کے مرغوں کی تقسیم کی جائے اور ان علاقوں میں موجود کم تر اوصاف والے دیسی مرغوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اگر اس پروگرام پر عمل کیا جائے تو توقع ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم اپنی دیسی مرغیوں کے انڈوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیز ایسی مرغیاں موسمی حالات کی شدت اور دیگر عمدہ صفات میں بھی دیسی مرغیوں سے کسی طرح کم تر نہ ہوں گی۔ انفرادی اور تجارتی طور پر دیہی مرغبانی سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مرغی کا گوشت اور انڈا اپنی غذائی اہمیت کی وجہ سے انسانی خوراک کا ایک اہم جزو ہے۔ ان میں مختلف غذائی اجزاء اس توازن کے ساتھ پائے جاتے ہیں کہ انسانی جسم میں وہ بہت آسانی سے ہضم ہو کر جزو بدن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیسی مرغبانی ایک ایسا کاروبار ہے جس سے سال بھر مسلسل آمدنی ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کسان کو اپنے گھریلو اخراجات کے بارے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور یوں وہ قرضہ اٹھانے سے بھی بچا رکھتا ہے۔ دیہی مرغبانی کے کاروبار میں منافع کی واپسی، فصلات کی کاشت اور دیگر اقسام کے جانوروں کی پرورش کی نسبت بہت جلد ہوتی ہے۔ دیسی مرغیوں کی نسلیں 6 سے 7 ماہ بعد انڈے دینے شروع کر دیتی ہیں اور اصل سرمایہ کی واپسی بھی ہو جاتی ہے۔ دیہی مرغبانی کو گھریلو یا تجارتی پیمانے پر بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح دیہی خواتین اپنی رہائشی مکانوں میں چھوٹے پیمانے پر مرغیاں پال کر بآسانی اپنی خاندان کی کفالت کر سکتی ہیں۔ دیسی مرغیاں زرعی اجناس یا ان سے پیدا ہونے والی ایسی مصنوعات کو استعمال کرتی ہیں جن کی تیاری میں مصنوعی کھاد یا کیمیائی عناصر استعمال ہونے ضروری نہیں۔ اس طریق پر یہ مرغیاں حاصل قدرتی اشیاء کو کھا کر انسان کے لیے معیاری قدرتی خوراک مہیا کرتی ہیں۔ امید ہے آج کا عنوان آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس عنوان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ٹیک فارمنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں اور ہمارا آفیشیل فیس بک پیج facebook.com/techfarming کو بھی لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور نیکسٹ عنوان کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔